بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن ایک اہم خبر آپ کو میں دوں گا کہ لندن میں بہت کچھ ہو رہا ہے، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ کون کون پہنچا ہوا ہے اور کس نوعیت کی صلاح مشورے ہو رہے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ اصل گیم جو ہے وہ لندن سے ہی اس وقت چل رہی ہے اور وہاں پہ ہمارے کچھ زوما پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پہنچ کے کیا کر رہے ہیں یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہاتھ پاؤں کس طریقے سے پھولے ہوئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کا آپ کو معلوم ہے، ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا، 2 دن کا ریمانڈ ملا ہے اور ہاتھ پلے کچھ ہے نہیں، یعنی کوئی ثبوت جسے کہتے ہیں، یا وہ کیا کہنا چاہیے، مقدمے کا جو ہوتا ہے مواد وہ ہے نہیں، اور کچھ غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ان کے خلاف، اور ایک آڈیو بیپر پاکستان ایئر وائی ٹیلی ویژن پہ ہوا تھا، اس پہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اب ذرا کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ ایک سکرپٹ تیار کیا گیا تھا، اور یہ سکرپٹ پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل دونوں نے یہ تیار کیا تھا، پولیٹیکل پلیئرز نے بھی اور نان پولیٹیکل پلیئرز نے بھی، کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ تیار کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں افواج پاکستان کے اندر ایک منافرت پیدا کی جائے، اور یہ تاثر نہیں بلکہ یہ یقین دلایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج دشمن ہے، وہ فوج دشمن پارٹی ہے۔ یہ ایک سکرپٹ تیار کیا گیا، اس نیریٹو کو آگے پھیلانا تھا، اور اس نیریٹو کو پھیلانے کی بہت پلاننگ کی گئی تھی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ریزن کچھ اس کے سیاسی مقاصد ہیں، اور یہ جب تک یہ نیریٹو، یہ پرسیپشن تگڑا نہیں ہو جاتا تب تک اگلے جو عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، اگلے جو 7 ہفتوں کے اندر 7-8 ہفتوں میں جو ایک ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب ڈاکٹر شہباز گل ان کو پیش کیا گیا اور وہ فٹ تھے اور اپنی بات پر قائم تھے، اور ان کو اس دوران ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، مینٹل ٹارچر بھی کیا گیا، ادروائز بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور کافی ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جب اپیئر ہوئے تو وہ فٹ تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال اس کو بنیاد بنا کے پھر ایک تانا بانا بنا گیا، اور اس میں کچھ دانشوروں نے، اینکرز نے، میں نام اب لینا شروع کر دوں گا تو اس میں کافی پردہ نشین بھی بے پردہ ہو جائیں گے، انہوں نے بھی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک لکھا ہوا سکرپٹ تھا، ایک میٹنگ ہوئی اور کچھ ریڈ لائنز کراس کر دیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس میں پھر اے آر وائی کو بھی کچھ آستین کے سانپ تھے، انہوں نے بھی یہ کام کیا، اے آر وائی کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ یہ تو عمران خان صاحب کی سربراہی میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی، یہ ساری باتیں آنن فانن کی گئیں اور ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈیویجولز کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، کچھ انڈیویجول اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو وہ پھر کھیل خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی، اور یہی ہوا کہ فی الفور عمران خان صاحب کو بھی یہ پتہ چلا، کیونکہ ان کے بھی اپنے سورسز ہیں، اپنے ذرائع ہیں، اور ان کے ذریعے بھی پتہ چلا، اور انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جناب یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ ایک روڈ میپ طے کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پہلے تو لسبیلا آرمی ہیلی کاپٹر اس کو بنیاد بنا کر، اور اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر شہباز گل کے اسٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے ایک لمبا چوڑا کھیل کھیلا جانا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ پاکستان کے عوام ہیں جو پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی جو کولیشن ہے اسی کو توڑنا ہے، اسی اتحاد کو توڑنا ہے، اور اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ اتحاد نہیں ٹوٹتا پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کا، جب تک یہ اتحاد نہیں ٹوٹتا تب تک چند انڈیویجولز کے جو ان کے ذاتی عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے بنیادی ایک ایشو۔ تو بہرحال اس میں کچھ اینکرز دانشوروں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن وہ بے نقاب ہو گئے، بہت جلد بے نقاب ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس تاثر کو بھی فارغ کیا، اس بیانیے کو بھی فارغ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے اصل ہمارا ایجنڈا، پاکستان، مضبوط فوج، افواج پاکستان، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات انہوں نے کی کہ جو ڈس انفو لیب وہ جس کا کریڈٹ وہ لے رہے تھے، یعنی جس کا کریڈٹ وہ لے رہے تھے اور خبریں چلوا رہے تھے کہ ہم نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے وہاں پہ ان کو ڈسکلوز کیا تھا، اور وہ پکڑا تھا ڈس انفو لیب جو ہے، جس پہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ کافی سیخ پا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اچھی خاصی لیدیں ہوئی تھی، یورپی یونین میں ہوئی تھی۔ تو جو جماعت اور جس کی سوشل میڈیا ٹیم یہ کام کرے تو وہ کیسے پاکستان کی دشمن ہو سکتی ہے یا افواج پاکستان کی دشمن ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک ہو گیا، نفی بالکل ہو گئی سارے تاثر کی۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کی بیگم کو پولیس اٹھا کر لے گئی، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں دیں چیزیں دیں مقدمے کے بارے میں، ہمیں ثبوت لا کے دیں، ہمیں شواہد دیں۔ اب ان کے اسسٹنٹ، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کو بھی ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی۔ تو ایک طرف عماد یوسف ہیں، ایک طرف ڈاکٹر شہباز گل ہیں، ان دونوں کے ساتھ جھگڑا لگایا جا رہا ہے، اور اگر وہ ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ تو پہلے دن سے ہی پتہ ہوتا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ بہرحال تو دوسری جانب جو آپ لندن ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں، لندن میں کیا ہو رہا ہے۔ کل ایک خبر چلی سوشل میڈیا پہ، سب سے پہلے آئی، اور وہ دن میں ہی خبر آ گئی۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایک اسپیشل طیارہ جو ہے وہ لوٹن لندن ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے، خالد 1، اور اس میں بالعموم پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا، کوئی دن کے وقت بتایا گیا، اور اس کے تقریباً جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ، اور ٹویٹ اور ری ٹویٹ آنا شروع ہوئے، اور پھر جو لوگ UK میں مقیم تھے ان کے پاس زیادہ انفارمیشن تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ خبر بیان کرنی شروع کر دی۔ تو تب جا کے پاک فوج کے ترجمان ISPR کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب اس کی خبر کی تصدیق کر دی کہ اس طیارے میں خاص مہمان وہ تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، لندن لوٹن میں انہوں نے لینڈ کیا ہے، اور وہ آفیشیل وزٹ پہ ہیں 2 دن کے، اور انہوں نے آگے پھر انگیجمنٹ بتائیں کون سی پریڈ میں انہوں نے شرکت کرنا ہے۔ تو یہ 7-8 گھنٹے جو خبر اس کو روکی گئی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کیا سرائیاں پیدا ہوئیں، اور اگر یہ مزید رکتی تو مزید سوشل میڈیا پہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی، اور ہر کوئی اپنی مطلب کا، اپنے ذہنی اختراع اس کی اپنی اپنی ہونی تھی کہ جناب یہ کس لیے آئے ہیں، یہ کیسے آئے ہیں، کس ملاقات کے لیے آئے ہیں، کن سے ملاقاتیں کریں گے۔ لندن میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، لندن میں مسلم لیگ نواز کے بھی لیڈرشپ آئی ہوئی ہے، مریم صفدر صاحبہ نے بھی کچھ پیغام دے کے اپنے اراکین اسمبلی کو بھیجا ہے، کچھ شہباز شریف صاحب نے بھیجے ہوئے رہنما، اور یہاں پہ تو اعلیٰ سطح کی میٹنگز چل رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ اس طرح کا ایک لہر چلنی تھی، تو وہ ایک اچھا ہوا، دیر آیت درست آیت۔ اگر وہ فوری طور پہ اس ٹویٹ سے پہلے ہی یہ بتا دیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا، لیکن بہرحال وہ فوری طور پہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا گیا، ورنہ یہ ایک اور لسبیلا
آرمی ہیلی کاپٹر کی طرح اس کو بھی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جاتی، تو یہ بھی ہوا ہے جی۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں انہوں نے اپنے خاص رہنماؤں کو بلایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بند کمرے میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور اس میں جاوید لطیف صاحب ادھر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر ہیں، اور کچھ احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے، اور کچھ اور رہنما بھی یہاں پہ موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو لندن میں ان کی ملاقاتیں اور میٹنگز چل رہی ہیں، اور اس میں ڈسکشن مریم صاحبہ نے کچھ خاص پیغامات دے کے بھیجے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، اپنا وہاں کا جو کچھ انپٹس بھیجے ہیں، جو بھی انفارمیشن مریم بی بی کے پاس ہیں اس کی بنیاد پہ۔ تو یہاں پہ جی جو ہو رہی ہیں چیزیں وہ اسی نوعیت کی ہو رہی ہیں کہ آئندہ کیا کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ جو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ایکسٹینشن دے دیں اور مزے لیں، اور 1 سال دیں 5 سال حاصل کریں، تو 1 سال کے بدلے میں 5 سال لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دوسری جانب کھیل وہیں کا وہیں ہے، اور وہ ہے کہ نئے آرمی چیف کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، اور کون سا آنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور پھونک پھونک کر قدم رکھے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کھیل جو ہے جس کسی نے بھی سجایا تھا یا تیار کیا تھا، وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا اگر یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت ہی بڑی مشکل ہے، لیکن انہونی نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے جو ایک کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ اسلام آباد میں بھی رابطے ہو جائیں، اور اسلام آباد میں رابطے ہونے کے بعد ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کچھ بیٹھ کے باتیں کر لی جائیں، کچھ چیزیں طے کر لی جائیں، تاکہ یہ جو پولیٹیکل پلیئرز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکل پلیئرز کو ایک دوسرے سے ڈرایا جا رہا ہے، یہ ڈرانا دھمکانا اور یہ خوف و ہراس پھیلانا یہ ختم ہو سکے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جو اس وقت میڈیا کی صورتحال ہے جی، اور آزادی اظہار پر پابندیاں ہیں، ARY زیر عتاب ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل گرفتار، اور ارشد شریف صاحب بیرون ملک جانے پہ مجبور، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب کا باہر جانا جو ہے وہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ جناب جب پتہ ہو کہ آپ کو کہ آئین اور قانون کے بجائے ذاتی انتقام، ذاتی مفاد لیا جا رہا ہے اور سب کچھ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بات نہیں ہے، یہ تو پھر جو سپاہی یا جرنیل یا جرنلسٹ یا جج، یہ تو پھر اس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے۔ تو عدالتوں میں چیلنج کیا جا چکا ہے، اور ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن کھیل ابھی جاری ہے، کھیل اتنی جلدی یہ ختم ہونے والا ہے نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔